السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم یوم الخمیس 21 جمادی الثانی 1445 ہجری۔ آج جمعرات کا دن ہے، جنوری کی 4 تاریخ 2024۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ جاشیہ آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وخلق اللہ، اور پیدا کیا اللہ نے، السماوات والارض، آسمان و زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ولتجزا، اور تاکہ بدلہ دے، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ کیا وہ لوگ جو برائی کو کماتے ہیں، ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ لوگ برابر ہو جائیں گے ان لوگوں کے جن کو اللہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کرے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کو دونوں کو برابر کر دے گا جینے اور مرنے میں؟ برا ہے وہ جو کچھ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح طریقے سے، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دے ان اعمال کا جو انہوں نے کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کسی بھی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان کے نام اعمال میں وہ گناہ تھوپ دیے جائیں جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی انسان نے بہت سارے نیکیاں کیا ہو اور وہ نیکیوں کا کوئی عطا پتہ ہی نہ ہو، اور وہ بالکل جو سو گم ہو گئے ہوں۔ جیسے کہ دنیا کے حساب کرنے والے دنیا میں گھوٹالے ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا میں جیسے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو کسی کے نام کے ووٹ آتے ہیں تو کسی کا کوئی ووٹ کھا جاتا ہے، کوئی جو سو دھوکے کے ووٹ لگ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی تجارتوں میں، دنیا کے حساب کتابوں میں، دنیا کے جو حساب کتاب رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس تو دھوکہ دہی ہو سکتی ہے، ان کے پاس تو بھول چوک ہو سکتی ہے، ان کے پاس جو سو لوگ رشوت وغیرہ دے کر حالات کو بدل سکتے ہیں، مگر اللہ کے پاس کیا ہے؟ ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ظلم کیا ہے کہ اگر اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، وہ گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے، وہ ظلم ہوگا۔ اس نے ایک گناہ کیا ہو، 10 15 100 اس کو نمبر میں بڑھا دیا جائے، یہ ظلم ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی انسان نے نیکی تو کیا ہوگا اور اس کی نیکیاں رائے گاہ ہو گئی ہوں، اس کا شمار نہ کیا گیا ہو، وہ کہیں بھول گئے ہوں یا کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، تو پھر یہ ظلم ہوگا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ مجرموں پر ظلم ہوگا، نہ ایمان والوں پر ظلم ہوگا۔ یعنی مجرموں کو اوپر ان کے اوپر کوئی ایسے گناہ ان کے اوپر نہیں لادے جائیں گے جو انہوں نے نہیں کیا ہوگا، اور جتنے گناہ کیے ہوں گے اتنے ہی لکھے جائیں گے، اس کی اتنی ہی سزا ملے گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جو نیکی کیے ہوں گے ان کے نیکیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے اجر اور ثواب کو بڑھا دے گا۔ جیسے کہ خود اللہ کا قانون بھی ہے، اگر ایک نیکی آپ کرو گے تو اس کو کم از کم 10 گنا اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، اور کچھ کو لے کر 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اپنے اعمال، انسانوں کے اعمال کا بدلہ اجر دیتا ہے، اور کچھ اعمال کا بدلہ تو بے حساب دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن انصاف کیا ہے کہ جو گناہ جتنے گناہ کیے ہوں اتنا ہی اس کا سزا دی جائے۔ تو گناہوں میں ایسا نہیں ہے کہ ایک گناہ اگر کسی نے کیا تو اس کو 100 لکھ دیا جائے، اس کو 1000 لکھ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ جنرل رول ہے۔ اس میں ایکسیپشن کیا ہوں گے؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسے گناہ کا راستہ یا کوئی ایسا گناہ یا ایسا کوئی گناہ کا طریقہ ایجاد کر جائے جس کے اوپر اس کے بعد بھی لوگ اور اس کا عمل کر رہے ہوں، یا اس کو لوگ جو سو اس کی اقتدا کرتے ہوئے اس عمل کو جو سو اختیار کر رہے ہوں، تو جتنے لوگ وہ برائی کا عمل کریں گے ان تمام کو ان کی برائی کا سزا ملتی رہے گی۔ ساتھ میں جس نے ابتدا کی، جس نے اس کی پہل کی، یا جس نے اس کے لیے راستہ مہیا کیا،
اس کو بھی سزا ملتی رہے گی، جو گناہ جاریہ جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کے بارے میں بھی وہی ہے، جو انسان جو نیکی کرے گا اس کا عمل اس کا اجر اسی کو ملے گا۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوں گی جس کے اندر جو لوگ صدقے جاریہ کے طور پر کسی نے کسی کو دین کا علم سکھا دیا، کسی نے کسی کو کوئی نیکی کی طرف رہنمائی کر دی، تو اب جتنے لوگ وہ نیکی عمل کریں گے ان تمام کو اس کا اجر ملے گا، ساتھ میں جو بیچ میں ذریعہ بنا اس کو بھی اس کا کچھ اجر حصہ ملتے رہے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ایکسیپشن ہوگا، ورنہ جنرل رول یہی ہے کہ جو انسان جو عمل کرے گا، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کرے گا تو کل قیامت میں اپنے نام اعمال میں اس کو موجود پائے گا، اور جو کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی شر کا کام کرے گا، برا کام کرے گا، تو کل قیامت میں اس کو اپنے نام اعمال میں موجود پائے گا۔ افرائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ، جس نے بنا لیا الہہ ہواہ، اپنا الہ اپنے خواہشات کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اسے گمراہ کر دیا اللہ نے، علی علم، علم کے باوجود، وختم علی سمعہ وقلبہ، اور مہر لگا دیا اس کے آنکھوں پر، اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ، اور ڈال دیا اس کے آنکھوں پر غشاوتن، پردہ، فمن یہدہ، پس اسے کون ہدایت دے گا، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کے علم جاننے کے بعد، یعنی جاننے کے بعد، اس کے پاس علم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ تو کون ہدایت دے گا ایسے انسان کو اللہ کے بعد؟ یعنی جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں چھوڑ دیا، تو ایسے انسان کو کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اس میں بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جن کے پاس علم آ جائے پھر بھی وہ جو سو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، اپنے ہی آپ کو صحیح سمجھیں، اور اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لے۔ الہ ہو ہوا ہو، یعنی اس نے اپنا خدا، اس کا خدا کون ہے؟ اس کے خواہشات، یعنی اپنے خواہشات کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اس کے مقابل اس کو یہ علم نہیں ہے، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کیا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو یہ ساری چیز اچھی لگتی ہے تو میں یہ عمل کروں گا، مجھ کو یہ چیز بری لگتی ہے تو میں اس سے بچوں گا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا فیصلہ ہے کوئی اس کو غرض نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، جاہل ہو تو پھر بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو انسان کو علم نہیں ہے اس نے اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے جو سو جس چیز کو صحیح سمجھا اس نے صحیح کر رہا ہے، لیکن جس کے پاس علم ہو، علم ہونے کے باوجود جو انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خواہشات کے مطابق اپنے خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے کانوں پر جو سو اور دلوں پر جو سو مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا ہے کہ اب ان کے کان تو ہے لیکن حق نہیں سنتے، ان کے دل جو سو حق کو نہیں سمجھتے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آنکھ سے پھر وہ حق کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو ایسے انسان کو اب اللہ نے جب اس کو گمراہ کرنے ہونے کے لیے چھوڑ دیا، تو اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ الٹ تب جس کو چاہے، جس کے اوپر چاہے ہدایت کو، اس کو ہدایت پہ لگا دے، اگرچہ کہ وہ ہدایت چاہتا ہی نہ تھا ہو، اور کوئی انسان گمراہ ہونا چاہتا ہو، کوئی انسان جو سو ہدایت پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب انسان جو چاہتا ہے، انسان کی جو رجحان ہوتا ہے، اسی کے مطابق اللہ فیصلے کرتا۔ جس انسان کے پاس علم آ چکا،
علم آنے کے بعد وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اور حق کو جاننا نہیں چاہتا ہو، حق پر عمل کرنا نہیں چاہتا ہو، تو پھر ایسے انسان کے اوپر اللہ کی مار اور پھٹکار نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ ایک جاہل آدمی ہو تو پھر بھی بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس علم آ جائے اس کے باوجود وہ تکبر اور انا کے طور پر اپنے آپ کو صحیح سمجھے، اپنے بڑوں کو صحیح سمجھے، اپنے باپ دادا کے طریقے کو صحیح سمجھے اور اسی کے مطابق اگر یہ عمل کرتا رہا تو پھر ایسے انسان پر یقیناً اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑے گی، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور نہ صرف گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے بلکہ اس کے کان پر اور اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی۔ اب اس کے بعد انسان کوشش بھی کرے تو وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو، تکبر مت کرو، غرور مت کرو۔ جب قرآن و حدیث کی دلیل آ جائے تو انسان کا، ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم سر جھکاتے ہیں قرآن و حدیث کے سامنے۔ ہمارے باپ دادا کیا کہتے تھے، ہمارا معاشرہ کیا عمل کرتا ہے، ہم جو سو اپنے دماغ سے، ہم کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم کو تو فلاں چیز اچھی لگتی ہے، ہماری عقل تو کہتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے، یہ سب اگر مگر کے کام اگر انسان کرنے لگے تو پھر وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور در حقیقت میں ایسا ہی انسان اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنایا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ جن کے پاس علم آ گیا تو ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، اور اس میں خاص طور پہ وہ برے لوگ اور برے عالم لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، جن کے پاس علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ بڑے بڑے عالم جو اپنے آپ کو مولوی اور پیر اور مرشد کہتے ہیں، اور جن کے پیچھے لوگ جو سو ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید ہوتے ہیں اور ان کے شاگرد ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے اندھے بن کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ فخر کر رہے ہوتے کہ ہمارے پیچھے تو اتنے سارے لوگ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو، اور آج جو گمراہی میں جو پہاڑے ہوئے ہیں، جو 72 فرقے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے پاس عالم ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے؟ بہت زیادہ علم ہے، بلکہ ہم سے کہیں زیادہ علم ہے۔ لیکن وہ بات یہی ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو اللہ نے ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا اور ان کو گمراہ کر دیا، اور ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، تو اب ان کو حق سمجھ نہیں آتی ہے۔ جو وہ کرتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اسی میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی کی دلیلیں لا رہے ہوتے ہیں، اور شیطان پھر ان کو ایسے بہکا کے رکھتا ہے کہ ان کو یہی کہتا رہتا ہے کہ میاں تم ہی تو صحیح ہو، اور اگر تم صحیح نہیں ہوتے تو تمہارے پیچھے اتنی پبلک جو ہے، اتنے سارے جو لوگ ہیں، وہ سب بیوقوف ہے کیا؟ اور پھر کبھی ان کو یہ ڈراتا ہے کہ اگر تم اپنی جو بات اب تک جو کہتے آئے ہو اس سے پھلٹ جاؤ گے، یعنی کبھی ہوتا بھی ہے، ان کو بھی ان کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے، بھائی ہم تو جو سو اتنے سارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حقیقت تو اس کے خلاف ہے، اور کبھی وہ حق کے طرف پلٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو شیطان ان کو ڈرا دیتا ہے کہ دیکھو بولے، اتنے سارے سالوں سے، اتنے عرصے سے تم نے تو یہ لوگوں کو یہ سب کچھ کرایا ہے، اگر تم آج پلٹ جاؤ گے اور اگر لوگوں کو کہو گے کہ یہ سب غلط ہے تو لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور لوگ تم کو جو سو تمہاری ایک گدی سے نکال دیں گے، تم کو جو سو جو کچھ یہ نذرانے وغیرہ مل رہے ہیں، یہ کرسی اور یہ جاہ اور یہ منصب اور یہ چودھری اور یہ جتنے بھی القاب ملے ہوئے ہیں، علامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سب کچھ جاتے رہیں گے۔ اور حقیقت بھی ہوتا ہے، کئی جگہوں پر تاریخی طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ کوئی اگر گمراہی میں تھا اور اپنے پورے بڑی قوم کو گمراہ میں رکھا ہوا تھا، اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو ہدایت دی اور ہدایت کو قبول کیا تو پھر اسی کی قوم نے اس کو ذلیل بھی کیا، خوار بھی کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری مذہب سے نکل گیا، اور اس طریقے سے۔ تو بہرحال جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا اس کے بعد بھی وہ گمراہی کو اختیار کیے، تو اللہ نے کہا کہ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو کوئی سوچتا ہوگا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو کیا کوئی انسان اپنے خواہشات کا بھی الہ اپنے خواہشات کا بھی پجاری ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں پر کہہ دیا کہ افرائے، تاکہ آپ نے اس انسان کو دیکھا، من اتخذا، جس نے ٹھہرا لیا، جس نے بنا لیا، الہہ ہواہ،
اپنا الہ اپنے خواہش کو۔ تو پتہ کیا چلا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس کو ہم نفس پرست کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں خود پرست، اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا بہت بڑا نفس پرست ہے، یہ خود پرست ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے تکبر اور غرور میں اتنا اندھا بن جاتا ہے کہ اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، صرف یہ نہیں کہا آپ نے بلکہ کہا کیا ہے، تیسا عبد الدینار، تیسا عبد الدرہم، تیسا عبد الخبیلہ، تیسا عبد الخمیلہ۔ اس طریقے سے آپ نے بہت لمبی وہ باتیں بتایا کہ ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا کرسی کا بندہ، ہلاک ہو گیا جاہ و منصب کا بندہ۔ مطلب کیا ہے کہ اب دیکھیں، کرسی کا بندہ، جاہ کا بندہ، منصب کا بندہ، اور جو سو اب دینار و درہم کا بندہ، جیسے کہ عبد الدینار عبد الدرہم، بلکہ کہا کہ تیس عبد الدینار، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، تیس عبد الدرہم، درہم کا بندہ۔ مطلب کیا ہے، دینار و درہم کا بندہ جو پیسوں کے پیچھے جاتا ہے، پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، مال و دولت کی جو جیسے کہ کافروں میں، ہندوؤں میں ہیں جو لوگ لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے وہ لکشمی ہے اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں اگرچہ کہ ظاہری طور پر کوئی یہ نہیں کرتا ہو، لیکن عملی طور پر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مال و دولت کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنے عقیدے کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ وہ برے مولوی لوگ آ جاتے ہیں جو دنیا کی تھوڑی سی کمائی کے خاطر، دنیا کے تھوڑے سے منصب کے خاطر دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعید بیان کر رہے ہیں کہ ایسوں کو پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کون ان کو ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد۔ اور یہ ہے کہ ان کا معاملہ تو ہمیشہ کے لیے بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ خود اپنے گناہوں کی بھی گٹھری اٹھا رہے ہوں گے، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا دنیا میں، وہ ان تمام کا بھی سزا ان کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عوام الناس ہیں، جو بھولے بن کے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بری ہو جائیں گے یا ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کو کہہ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تم تو فلاں بزرگ کے پیچھے، فلاں بڑوں کے پیچھے چلتے تھے، تم کو تو ہم چھوڑ دیں گے اور تمہارے بڑوں کو ہم پوچھیں گے، ان کو سزا دیں گے، ان سے سوال کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آج اکثر عام عوام الناس یہی بہانہ کر کے دین سیکھنے سے، دین پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر جب ان کو کہا جاتا کہ دیکھو جو باپ دادا کا طریقہ ہے یہ غلط ہے، اور جو تم کر رہے ہو غلط ہے، تو اگر ان کو کچھ سمجھ بھی آ جاتی ہے تو پھر یہ بہانہ کرتے ہیں کہ دیکھو، بولے ہم تو فلاں کو مانتے ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو نادان ہیں، ہم تو عوام الناس ہیں، ہم کو دین کا علم نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا پڑے گا، تو ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر وہ گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ہم کو تو علم نہیں ہے۔ اگر یہ عذر جائز ہوتا تو کہیں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا عوام الناس کے کہ ہر ایک کو جو سو تم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا تھا؟ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ گمان نہ کرنا کل قیامت میں کہ جو سو تم نبی کی بیٹی ہو اور میں تم کو بخشوا لوں گا۔ اگر تم اپنے اعمال خود خیال کرو، اپنی فکر خود کرو، اگر تمہارے اعمال تمہیں آگے نہیں لے گئے تو میرے ساتھ تمہارا رشتہ جو ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اپنی پھوپھی سے کہتے تھے کہ اپنے اعمال خود کرو، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ جو سو میں تمہارے کسی کام آؤں گا۔ تو اس طریقے سے، اسی طریقے سے اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا قرآن میں کہ کسی نہ کسی بڑے کے پیچھے لگ جاؤ، کسی نہ کسی کے پیچھے لگ جاؤ، ہم ان سے سوال کریں گے، تم کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں کہا، یہ گارنٹی نہیں دیا۔ اور اگر ایسی گارنٹی دیتے تو سب سے پہلے قابل اتباع اور اطاعت وہ 4 خلفائے راشدین ہوتے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی جنتی ہونے کا بشارت دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں انہیں جنت کی بشارت دیا، اور کہا کہ میرے خلیفہ جو ہے وہ الخلفاء مہدیین، اور کیا کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے،
اور اللہ کے طرف سے رہنمائی کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے خلیفہ جو 4 خلیفہ ہے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، ان کو اپنا امام بنا لیتے اور کہتے کہ ہم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، کوئی کہتا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ لیکن نہ صحابہ میں سے کسی نے اس طریقے کا اپنے آپ کو ان کے پیچھے منسوب کیا، نہ انہوں نے کسی کو اس طریقے سے کہا کہ ہمارے پیچھے چلو ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اگر اس نے کسی کے پیچھے چلا ہے تو ٹھیک ہے، چل سکتا ہے وہیں تک جہاں تک وہ جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جہاں کہیں بھی کسی کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کی بات کو چھوڑی جائے گی اور قرآن و حدیث کو لیا جائے گا۔ تو یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو علم آنے کے باوجود بھی اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں پر اور ہمارے دل پر مہر تو نہیں لگا دی، جس کے وجہ سے ہم جو سو حق ہمارے سامنے ہے، ہم کو علم ہے، اس کے باوجود بھی ہم گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ابھی موقع ہے، موت آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کی بھی اصلاح کر دے۔ اور عوام الناس جو ہے ان کے لیے تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت میں جو سو کوشش کرتے رہیں، تلاش کرتے رہیں حق کی، اور جہاں سے بھی حق آ جائے اس کو قبول کرے، اگر مگر ہیلے بہانے نہ کرے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ہیا، نہیں ہے یہ، الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکونا، اور نہیں ہمیں ہلاک کرتا، الا الدہر، سوائے زمانے کے، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، بذالک، اس بارے میں، من علم، کوئی علم، انہم، نہیں ہے وہ، الا یظنون، مگر صرف گمان سے کام لیتے ہیں، اٹکل پچو جو سو دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہماری دنیا، ہمارے لیے مگر یہی دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا سوائے زمانے کے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس پر، یعنی جو یہ کہتے ہیں اور ان کی جو سوچ ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوا یہ کہ وہ خیاس آرائی اور اٹکل بچوں کام کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں مشرکین مکہ خاص طور پہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے ہماری یہی ایک زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ختم۔ ہاں، اور ہم کو جو زندگی اور موت ہوتی ہے یہ ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، تو زمانے کی گردش ہے جس کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، پھر زمانہ چلتے جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا انسان مر جاتا، مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، معاملہ ختم۔ تو یہ جو عقیدہ مشرکین اور کفار کا جو تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تو ہے لیکن اس پر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بنا کسی دلیل کے بس وہ اپنے ہی دماغ سے اس طریقے کی سوچ رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی اسی طریقے کا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں؟ اگرچہ کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد جو سو جنت و جہنم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، یہ زبان سے ہم کہتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہمارا اس پر ایمان ہے؟ اگر ہے تو پھر ہماری زندگیوں کے اعمال بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے، اعمال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے اعمال، ہماری زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم کو آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بھئی آخرت کس نے دیکھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا کس کو پتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کسی نے اب تک دیکھا تو نہیں ہے، کسی نے ہم کو بتایا تو نہیں کہ مرنے کے بعد کیا کچھ ہوگا، جب ہوگا تب دیکھ لیں گے، یہ تو آخرت کی باتیں ہیں، یہ تو بلے غیب کی باتیں ہیں، وہ کسی کو پتا ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے کہ اکثر آج مسلمانوں کا یہی کچھ معاملہ ہے، زبان سے کہتے تو ہیں لیکن سوچ اور فکر ایسی ہی ہے کہ کس کو پتا ہے، پتا نہیں، سنا تو ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، جب ہوگا تب دیکھ لیں گے۔ تو اگر ایسا ہے ہماری سوچ اور ایسی کمزور عقیدہ ہے، اور حقیقت میں تقریباً وہی ہوتا ہے
जिसके वजह से हमारी दुनिया की ज़िंदगी के आमाल बिगड़े हुए हैं। अगर हमारा ईमान मजबूत हो जाए आखिरत पर, और ये कि जो सो अल्लाह दुनिया में हमको कोई पकड़े ना पकड़े, दुनिया में हमें सज़ा मिले ना मिले, दुनिया की अदालत और दुनिया के जो सो पुलिस और दुनिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो हमको हमारे गुनाहों पर सज़ा दे ना दे, अल्लाह के पास तो हर अमल को लिखा जा रहा है, हर नेकी को भी लिखा जा रहा है, हर बुराई को भी लिखा जा रहा है। कल क़यामत में हमको हमारे नामे आमाल हमारे सामने पेश कर दिए जाएंगे, और उसमें हर छोटे से छोटी बात लिखी होगी, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर हिसाब लेने पर कादिर है, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, वहाँ पर हिसाब किताब देना है। अगर इस पर हमारा ईमान मजबूत है, तो सबसे पहले उसकी झलक हमारे आमाल में नज़र आने लगेगी। फिर इंसान मुत्तकी हो जाएगा। फिर उसके सामने कोई पुलिस हो ना हो, दुनिया की कोई अदालत हो ना हो, वो अपने आप से जो सो डर रहा होगा, क्योंकि कल क़यामत में उसको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और उसको पता है कि दुनिया की कोई ताकत देखे ना देखे, अल्लाह ताला देख रहा है। दुनिया की कोई ताकत से हम वो गाफिल भी है हमारे गुनाहों से, लेकिन अल्लाह के जो फरिश्ते हमारे साथ मुकर्रर है, वो हमारे अमाल को लिख रहे हैं, और अल्लाह ताला उस पर हिसाब लेने पर कादिर है। तो जितना हमारा आखिरत पर ईमान मजबूत होगा, उतने ही हमारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। व इज़ा तुतला अलैहिम, और जब पढ़ी जाती है उन पर आयातुना बय्यिनातिन, हमारी वाज़ेह आयतें, मा काना हुज्जतहुम, नहीं होती उनके पास कोई हुज्जत, इल्ला सिवाय अन खालू, वो कहते हैं ऊतु बि आबाइना, ले आओ हमारे बाप दादा को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी जब लोगों को आखिरत के बारे में, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बारे में कहा जाता, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और उसी तरीके की उसी आयतों को उनके सामने पढ़ा जाता। जब हमारी आयतें वाज़ेह और रोशन आयतें उनके सामने पढ़ी जाती, तो उनके पास कोई हुज्जत बाकी नहीं रहती, सिवाय ये कि कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को लाकर दिखाओ। यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, ये अकीदे को जब मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का के सामने पेश किया जाता, और इसके मुतालिक जो कुरान की वाज़ेह आयतें हैं वो पढ़ के सुनाई जाती, तो उनके पास अब कोई दलील नहीं होती उसको रद्द करने की, सिवाय क्या कहते हैं, अगर तुम सच्चे हैं, यानी जो तुम कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना ये सच है, तो हमारे बाप दादा जो सौों साल पहले मर चुके हैं, उनको जिंदा करके दिखलाओ। तो इस तरीके की हुज्जत पेश करते, और इस तरीके से वो हीले बहाने करके बचने की कोशिश करते। हालांकि जो अल्लाह ताला जो कह रहा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, क्या वो इस दुनिया में है? नहीं, वो तो आखिरत में है। तो अगर कोई ये कह दे कि हमारे बाप दादा जो इससे पहले मर गए, उनको तुम जिंदा करके दिखाओ, तो हम मानेंगे, और हम जब यकीन करेंगे कि यकीनन मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, तो ये तो इंसान की हट धर्मी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो वादा किया है वो तो क़यामत का है, इस दुनिया का नहीं है। और अगर इस दुनिया में अल्लाह ताला ज़ाहिरी तौर पर अगर किसी को जो सो किसी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखा दे, उसके बाद लोग उस पर ईमान लाए, तो फिर तो कोई हुज्जत, वो कोई कमाल ही नहीं हुआ। वो तो देखने के बाद ईमान लाने वाली बात है। जो कि इवन फ़िरऔन जो है, जो तो अपने आप को खुदाई का दावा करता था, लेकिन जब वो अपने सामने मौत को देख लिया और अल्लाह के अज़ाब को आते हुए देखा, तो उसने भी जो सो ईमान लाने का दावा कर दिया। और कई लोगों ने पहले जब अल्लाह के अज़ाब को आते हुए देखा, तो उन्होंने ईमान लाने का दावा कर दिया, लेकिन उस वक़्त में ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज के दौर में जबकि हम गैब है हमारे लिए, यकीनन ये गैब की चीज़ है, हमने और आपने नहीं देखा, लेकिन यही तो ईमान है कि जब अल्लाह ने कह दिया कुरान में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हदीसों में कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, तो हमारा उस पर ऐसे ही ईमान होगा जैसे हमने अपने आँखों से किसी को मर के दोबारा ज़िंदा होते हुए देखा हो, उससे भी ज़्यादा मज़बूत हमारा ईमान होगा। क्यों? कि ये गैब की खबरें हैं जो अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान किया, और हम बिन देखे उस पर ईमान ले आते हैं। अगर देखने के बाद कोई ईमान लाए, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो बहरहाल मुशरिकीन मक्का का मामला ये था, और जब उनके सामने ये दलीलें पेश की जाती, तो वो सामने से कहते कि ले आओ अपने हमारे बाप दादा को, अगर तुम सच्चे हो तो। कुलिल्लाहु युहयीकुम, कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी देता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा यजमाउकुम, फिर वो तुम्हें जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामती,
क़यामत के दिन ला रैब फ़ीही, उसमें कोई शक नहीं है, वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग ला यालमून, नहीं जानते। यानी वो जब कहते थे ना कि दुनिया में हमारे बाप दादा को लेकर आकर दिखाओ, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए अल्लाह ही है जो तुम्हें ज़िंदगी देता है, और अल्लाह ही है जो तुम्हें मौत देता है, और वो तुम्हें जमा करेगा, तुम तमाम को क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं जानते। मतलब क्या है कि इस पर इल्म नहीं रखते, इस पर यकीन नहीं रखते। तो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़िंदा किया, तुम्हें मौत देगा। जो मुशरिकीन मक्का कहते थे ना कि हम इस दुनिया में जीते और मरते हैं, और ज़माना हमको हलाक कर देता है और इसके सिवा कोई नहीं, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला उसको रद्द करते हुए कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें ज़िंदगी भी अल्लाह ही देता है, तुम्हें मौत भी अल्लाह ही देता है, और अल्लाह ही तुम्हें कल क़यामत के दिन तमाम को जमा करेगा, जिसके क़यामत के बर्पा होने में कोई शक व शुबा नहीं है। ये यकीनी बात है, यकीनी होकर रहने वाली बात है। लेकिन ये और बात है कि अक्सर लोग उस पर नहीं जानते उसको। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, बादशाहत आसमान और ज़मीन की, व यौम तक़ुमुस साअतु, और जिस दिन कायम हो जाएगी क़यामत, यौम इज़िन, इस दिन यख़सरुल मुब्तिलून, वो खसारा पाने वाले हो जाएंगे बातिल परस्त। यानी अल्लाह ही है मालिक आसमान और ज़मीन का, और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, उस दिन जो सो ये जो बातिल परस्त लोग हैं वो खसारा पाने वाले में से हो जाएंगे, खसारे में रहेंगे। यानी जो दुनिया में आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और इस तरीके के गुमान करते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत, और जिस दिन अल्लाह ताला क़यामत को बर्पा करेगा, उस दिन ये तमाम के तमाम इनके आमाल धरे के धरे रह जाएंगे, और ये जो सो सारे के सारे जो सो खसारा पाने वाले में से हो जाएंगे। व तरा कुल्ला उम्मतिन, और तुम देखोगे कि हर उम्मत को जाशियतन, घुटनों के बल गिरे होंगे। कुल्लु उम्मतिन, हर उम्मत, तुदआ, पुकारी जाएगी, बुलाई जाएगी, इला किताबिहा, अपने नामे आमाल के तरफ, अल यौम तुजज़ौना, आज के दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा, मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल किया करते थे। यानी कल क़यामत में तुम देखोगे हर उम्मत, यानी तमाम के तमाम लोग अपने घुटनों के बल गिरे हुए होंगे, और हर उम्मत को, हर जमात को उसके नामे आमाल के तरफ बुलाया जाएगा, और उस दिन जो सो कल कहा जाएगा, आज के दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा जो कुछ तुम अमल किया करते थे। यानी दुनिया में जो कुछ तुम अमल करते थे, अच्छे या बुरा, उसका तुम्हें बदला दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कल क़यामत में लोगों का हाल क्या होगा, कि तमाम के तमाम लोग अपने घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। मतलब क्या है कि अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के डर से, और उस दिन हिसाब किताब के खौफ से हर इंसान के ऊपर ऐसी दहशत तारी होगी कि वो अपने घुटनों के बल, जैसे कि कोई दुनिया एक मुजरिम इंसान आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए अपने आका के सामने घुटनों के बल गिरा हुआ होता है, उस तरीके से तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम इंसानियत अल्लाह के सामने इतनी हैबत में, इतनी दहशत में और इतने परेशानी में होंगे कि वो अपने घुटनों के बल लग गिरे हुए होंगे, और हर एक इंसान को, हर एक जमात को उसके नामे आमाल के तरफ बुलाया जाएगा, और उनके नामे आमाल उनके सामने रख दिए जाएंगे। हसा हाजा किताबुना, ये है हमारी किताब, यंतिकु अलैकुम, वो बोलती है तुम्हारे तरफ, तुम्हारे मुतालिक, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु, बेशक हम लिखाते थे, मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल करते थे। अब उस दिन कहा जाएगा ये है हमारी किताब, यानी ये है हमारी नामे अमाल जो हमने लिख के रखा था, जो कि तुम्हारे बारे में हक़ के साथ कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है, और हम तुम्हारे बारे में अपने फरिश्तों के ज़रिए से लिखाते रहते थे जो कुछ तुम अमल करते थे। यानी कल क़यामत में इंसानों के सामने जब उनके नामे आमाल को रख दिया जाएगा और कहा जाएगा देखो ये है तुम्हारे नामे आमाल, जो कि तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक ठीक कहेगी, कोई उसमें जो सो कमी ज़्यादती नहीं होगी, और हमने तो जो सो
فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا تھا جو تمہارے نام اعمال کو، تمہارے بارے میں تمہارے سارے اعمال کو لکھ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے، اور جیسے کہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور جو سو بتایا کہ کل قیامت میں جو سو لوگوں کو ان کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ لے، تو جو کچھ ہے نہیں، تو خود آج اپنے لیے کافی ہے اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے۔ اور جب انسان کے سامنے اس کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے، وہ دیکھ کر وہ حیران ہوگا اور کہنے لگے گا ما لہذا کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، بولے اس نے تو کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی کوئی چھوٹی بات نہ ہی کوئی بڑی بات۔ تو اس طریقے سے جب انسان کے سامنے اس کے نام اعمال آ جائیں گے تو وہ حیرانگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ دیکھے گا اور افسوس کرے گا اور پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو ہر چیز لکھ دی گئی ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ کوئی بڑی چیز کو چھوڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو کہا جائے گا تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، اور اس وقت میں پھر انسان کو خود احساس ہو جائے گا اور وہ خود اپنے اوپر گواہ ہو جائے گا کہ جو کچھ وہ کرتا تھا، اور اس کو خود پتا چل جائے گا، اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ خود سمجھ جائے گا کہ اب میرا ٹھکانہ کہاں پر ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا کچھ معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن اس وقت میں افسوس کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج اللہ نے موقع دے رکھا ہے، زندگی بھر ہم نے اگر برے اعمال کرتے رہے تو ان گناہوں کو مٹانے کے لیے آج توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم شرک اور بدعات میں مبتلا تھے تو آج اس سے توبہ کرنے کا موقع ہے، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے یا پھر انسانوں پر اپنی موت آ جائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، کل جمعہ ہے تو کل ہماری ہفتہ وار چھٹی رہے گی، انشاءاللہ اگلی کلاس سنیچر کو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔